الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو رد نہیں کیا جاتا۔ دنیا اور آخرت میں اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو ہمیں ایسے اعمال سے بالکل بھی دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کثرت سے درود پاک آقا علیہ السلام پر بھیجنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کی فکروں سے ہم آزاد ہو جائیں گے اگر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ جو بدھ اور جمعرات کو، بدھ والے دن اور جمعرات کی رات جو شام میں آتی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا مومن کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ تو اہتمام کیا کریں، خصوصاً ویسے تو ہر وقت ہی دعا مانگنی چاہیے رب کی بارگاہ میں، مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، مگر اسپیشل بدھ والے دن عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے درمیان کے بیچ میں خوب دعائیں مانگا کریں کہ انشاءاللہ تعالی یہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے حدیث پاک کے مفہوم کے تحت۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ عز و جل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل سن کے آپ کو جواب دوں۔ احتیاط وہی کرنی ہے جو ہمیشہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں، اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف بھی نوٹ فرمایا کریں، ضرور لکھا کریں، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت انشاءاللہ کوئی بھی کام کے سلسلے میں آپ رابطہ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میرے نمبرز پہ رابطہ ہو جائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ماسد کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے بابا جی، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ جی جی بابا جی، میں دلی سے بات کر رہی ہوں، بشرا۔ بشرا میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ شفقت۔ شفقت، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ میں نے 4-5 سال سے میں جاب کے لیے کوشش کر رہی ہوں، مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی۔ اللہ آسانی کر دے۔ اور میں نے PhD کی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ میرے جو ہسبینڈ ہے ان کے اور میرے تعلقات جو گھر کا ماحول بہت خراب ہے۔ ان کا نام بتائیں۔ ہائپر ہے، بچے بھی، اور ہر وقت غصے ان میں کا رہتے نام ہیں۔ بتائیں۔ حارث کی امی؟ رفت، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اقبال بابا کیا حال ہے؟ طبیعت؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی میں ریشا بات کر رہی ہوں کھانے وال سے۔ میں نے نا 2 استخارے کروانے ہیں، ایک والدہ کے لیے، ایک اپنے بھائی کے لیے۔ ٹھیک ہے، نام بتائیے۔ والدہ کا نام ہے شہناز بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی۔ شہناز بنت فاطمہ۔ جی 1 سال 2-3 ماہ اوپر ہو گئے ان کو فالج ہوا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ انہیں جلدی صحت دے۔ دوسرا بھائی کا مسئلہ جلدی بتاؤ۔ بھائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی۔ ان کا نام؟ محمد علی نام ہے، والدہ کا نام شہناز ہے۔ ٹھیک ہے، کب تک ہو جائے گی؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رب کریم بہتر نیک رشتہ عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
آپ کی آواز تھوڑی سی کم ہے، لاؤڈ بولیے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بھائی میرے کا نام تنویر احمد ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے۔ بہترین۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، چل نہیں رہا، کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ شروع میں تو ٹھیک رہتا ہے، بعد میں جا اللہ کے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کر وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو ہے رشتہ نہیں ہوا ہے قاری صاحب۔ نام بتاؤ۔ شوکت علی۔ شوکت بھائی، امی کا نام؟ رحیمہ۔ بی بی رحیمہ؟ بی بی رحیمہ؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں رشتہ آپ کا کیوں نہیں ہو پا رہا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ جو فلسطینیوں… نام بتائیے ذرا، نام بتائیں اپنا۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب، پہلے آپ نے خاوند کے بارے میں پوچھنا۔ نام اور والدہ کا نام؟ میرا نام شہناز اختر نہیں، ہے۔ خامد کے بارے میں پوچھنا، ان کا اور ان کی امی کا۔ ہاں، ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے اور وہ 5 سال سے امریکہ میں ہے۔ لیکن ارے ان کا نام تو بتا دیں۔ انور سلیم، ان کا نام انور سلیم، والدہ بشیرہ، 5 سال سے امریکہ میں ہے۔ اب بتائیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پیپر جمع کروائے ہیں اور نکل نہیں رہے ہے تو پچھلے 25 سال سے 5 سال پہلے ان کے جمع ہوئے تھے، اس کے بعد وہ نکل نہیں رہے ان کے پیپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں، میری والدہ کا نام سغرا بیگم ہے۔ جی بہن، مسئلہ کیا ہے؟ ہیلو۔ مسئلہ بتائیے۔ جی یہ پتہ نہیں کیا میرے ساتھ عجیب سا بیچ میں ہو رہا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے بھی ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سن ہونے لگتے ہیں، ایک دم دل گھبرانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے۔ عجیب سی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کاشان بات کر رہا ہوں ساہیوال سے۔ جی کاشان، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ کاشان نام ہے میرا اور شہناز نام امی کا۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے نا استخارہ کروانا ہے، لڑکی کا نام ہے شمائلہ اور شمائلہ، امی کا نام ہے شادہ۔ شاہدہ؟ ہاں جی شاہدہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ اور رشتہ شمائلہ کرنا؟ لڑکی کا نام۔ رشتے کے لیے؟ ہاں جی رشتے کے لیے۔ اور ایک اور لڑکی ہے، اس کا نام ہے رابعہ۔ یار پہلے ایک تو کر لو۔ امی کا نام نہید ہے۔ اچھا، رابعہ اور ناہید، دو رشتے آپ کے آئے ہوئے ہیں؟ جی آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ میرے بھائی کا نام عاطف ہے۔ عاطف، اس والدہ؟ کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ عاطف کی والدہ؟ شاہین اختر۔ شاہین اختر، ٹھیک ہے۔ آپ پروگرام دیکھیے، میں انشاءاللہ رشتے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اس کا حساب بھی لگاتا ہوں کہ رشتہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں۔ اپنے والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ امی کا اور نانی کا نام بتائیں اور ٹیلی ویژن جہاں چل رہا ہے وہاں سے دور ہو جائیں تھوڑا۔ نانی کا نام ہے نور، نور کا نام سکینہ بی بی ہے۔ حسینہ بی بی؟ سکینہ۔ سکینہ بی بی۔ اور والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام سکینہ، میں نور بی بی۔ مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، کٹ جاتی ہے۔ سکینہ بی بی، میری امی کا نام سکینہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اور نانی کا نام نور؟ نور بی بی۔ مسئلہ کیا ہے؟
جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہی رہتی ہے زیادہ تر، جس میں دردیں یہ وہ یعنی اللہ ٹھیک نہیں اللہ ہوتی۔ صحت دے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کے وظیفہ بتاتا ہوں ان کے لیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیجئے. ہیلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا وعلیکم نام السلام. ثانیہ ہے. میرا لڑکا اذہان قاضی 4.5 سال کا ہے. وہ بالکل بات نہیں کرتا ہے، احسان قاضی. مزاج بھی ٹھیک نہیں رہتا. اذہان قاضی. اذہان جی، ہم نے آپ سے 1 سال پہلے بھی رابطہ کیا تھا، پر بچہ بالکل کوئی بات وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو 1 سال پہلے میں نے کیا بتایا تھا اس کے لیے؟ جی آپ نے جو بتایا تھا، میں نے کلو اللہ اس کے منہ پر جو دم کرنا ہے وہ کیا تھا 11 مرتبہ اس کو بچے بالکل پر ٹھیک. کرنا ہے. بولتا نہیں ہے نا یہ؟ جی میں بتاتا ہوں جی انشاءاللہ. بولتا نہیں ہے، بالکل نہیں بولتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا جی، آپ اتنے دنوں بعد آئے، آپ حج پہ گئے ہوئے تھے؟ بس اس سال میں حج پہ نہیں جا سکا، مگر پروگرامز ہمارے حج کے چل رہے تھے نا اسپیشل، اس لیے پروگرام شیڈول کے جو پروگرام تھے تھوڑے نہیں ہو پائے. اوہو میری بہن، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. اللہ آپ کے لیے بہترین عطا فرمائے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں کشان بات کر رہا ہوں. میں دراصل پہلے بھی کال کی تھی. میں نے دراصل یہ اپنا بھی پوچھنا تھا کہ میں نا دبئی یا سعودیہ جانا چاہ رہا ہوں. اچھا، تو اس کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رشتے کا بھی بتاتا ہوں اور آپ کے سفر کا بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. میں انم بات کر رہی ہوں. جی انم، آپ کی امی کا نام بتائیں، تھوڑا لاؤڈ بولیں. میری امی کا نام شہناز. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے رشتے کا پوچھنا تھا. رشتے کا مطلب کوئی رشتہ آیا ہوا اس کے لیے استخارہ ہے؟ رشتہ آتا نہیں ہے؟ آتا نہیں، اچھا نہیں ہوتا. اچھا، رشتے اچھے نہیں آتے. رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے ہٹ جائیں. دیکھیں وقت ضائع ہو رہا ہے. شاید کال ڈراپ ہو گئی. میں نے بارہا عرض کیا کہ جب آپ کو کنٹرول روم آپ کی کال لگ جائے، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں یا جہاں ٹی وی چل رہا وہاں سے ہٹ جایا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے یہ والد صاحب کے استخارہ کروانا ہے نام کہ بتائیں. 1 سال ہو گیا بیمار ہے. یہ ابھی بھی میں ہاسپٹل میں والد کا نام اور دادی کا نام بتا دیں. کامران احمد والد کا نام ہے اور دادوں کا جوار بیگم. اور میں نے اپنے لیے بھی کروانا ہے کہ میں کام کا کچھ نہیں ہو رہا. جوار بیگم. جی میرا نام عرفان احمد ہے. اچھا عرفان، ابھی آپ ہاسپٹل سے کال کر رہے ہیں؟ جی ہاسپٹل، پاکستان ایئر فورس ہاسپٹل سے کال کر رہا ہوں. اچھا، آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ سمینہ ناز. اچھا، اب اپنا مسئلہ بتا دو. ابو کا تو آپ نے بتا دیا بیمار ہے. جی میری جاب کا نہیں ہو رہا، میں جہاں پر ٹرائی کرتا ہوں نہیں ہوتا. اللہ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. جہاں آپ ہیں وہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہے کیا؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی سب چل رہا ہے. ماشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہو. میں دونوں کے لیے بتاتا ہوں وظیفہ. رب کریم آپ کے والد کو صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا میری بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیں. گلنہار. گلنہار نام ہے. گلنہار. جی جی ٹھیک ہے. امی کا نام کیا ہے گلنہار کی؟ بی بی رحیمہ. رحیمہ. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے بہن کا؟ اس کی ایک بچی تھی، اس کے بعد اولاد نہیں ہوتے ہیں اور ہوتے تو ضائع ہوتے ہیں. اچھا، مس کیریج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو. رب کریم آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کے سوالات لے رہا تھا. الحمدللہ عز و جل مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں
کہ کاپی پینسل اپنے پاس جلدی جلدی رکھ لیجئے. کچھ کالز کے بعد انشاءاللہ آپ کو وظائف لکھواؤں گا. کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ وظائف لکھیں گے, اور لکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ پڑھنے میں کامیاب ہوں گے. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں, وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل پروگرامز کی وجہ سے شیڈول پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے. ظاہر ہے کہ ہمارے ایونٹس جو ہوتے ہیں اسلامک الحمدللہ عز و جل, ان کو بھی آپ تک پہنچانا بہت ضروری چیز ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نمبرز ہوں گے اور کوئی کام پڑے گا تو آپ ضرور رابطہ کر پائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا اپنے بھائی کے لیے پوچھنا تھا, اس کی شادی کے لیے جب بھی کوئی رشتہ دیکھ. بھائی کا نام بتائیں. جنید الرحمان. جنید الرحمان کی امی. والدہ کا نام فرحت. فرحت, ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ رشتے کے لیے رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سائرہ پروین بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ تھا کہ میں نے آپ سے تعویذ لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. 2 سال پہلے. 2 سال پہلے. سائرہ پروین میری بہن, امی کا نام بتائیے. شگفتہ پروین. شگفتہ پروین. اچھا 2 سال پہلے آپ نے تعویذ لیا تھا, پھر کیا ہوا؟ پھر رشتے تو آ رہے ہیں لیکن کہیں پر بات نہیں بن رہی. تو یہ تعویذ جو میرے ہوتے ہیں نا, اس میں یہ ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ رشتے کا تعویذ خدا نہ خواستہ کسی کا پہنا ہے اور 3 مہینے گزر گئے ہیں تو دوسرا تعویذ اس کو منگوانا پڑے گا. یہ تعویذ جو ہے وہ 3 مہینے کی مدت کے لیے ہوتا ہے, رشتے کے لیے. تو آپ تو فرما رہی ہیں 2 سال ہو گئے. بہرحال میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ حساب چیک کر کے بتاتا ہوں, اور آپ تعویذ دوبارہ ضرور منگوا لیجئے گا. اگر ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب میں بتاتا ہوں. رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے, انشاءاللہ وظائف کی طرف چل رہے ہیں. وظائف آپ کو لکھوا رہے ہیں, لکھیے گا, نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا, انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. بشرا بنت شفقت اور حارث بن رفت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی نوکری کا مسئلہ, اور آپ کی نوکری کا مسئلہ اور شوہر سے آپ کی بن نہیں پا رہی. رب کریم دونوں میں آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کی نوکری کو جو مسئلہ ہے اس میں نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 512 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے. اور شوہر کے لیے, حارث کے لیے سلام قولا من رب الرحیم, سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیے. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. شہناز بی بی بنت فاطمہ بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ امی کو 1 سال پہلے فالج ہوا تھا اور بہتر نہیں ہو پا رہی. رب کریم ان کو صحت دے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ روزانہ پڑھ کے ان کے اوپر دم بھی کریں اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. دوسرا, محمد علی بن شہناز کے رشتے کے متعلق بھی آپ نے سوال کیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے بھائی کے اوپر کوئی اثرات, سحر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں ہے. محمد علی کو بولیں خود 33 مرتبہ عشاء کے بعد نماز کی پابندی کرے اور عشاء کے بعد سورہ اخلاص پڑھے, دعا کرے, انشاءاللہ جلد رشتے کے اسباب بن جائیں گے. تنویر احمد بن سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ کاروبار کا مسئلہ ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 666 مرتبہ یا باسطو یا اللہ 666 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کاروبار اچھا ہو جائے گا. شوکت علی بن رحیمہ, میرے بھائی آپ نے فرمایا رشتے کا مسئلہ ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, سحر, جادو, نظر, بندش کا معاملہ نہیں ہے. ان کو بھی چاہیے 33 مرتبہ عشاء کے بعد
سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ انور سلیم بن بشیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا 5 سال سے یہ امریکہ میں ان کے پیپروں کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی سال میں یعنی 25 میں ہی اللہ کے عطاؤں سے ان کا کام ہو جائے گا۔ روبینہ بنت صغرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، کوشش کیا کریں باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، تعویذات ضرور منگوائیں، میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کاشان بن شہناز، شمائلہ بنت شاہدہ کے رشتے کے متعلق آپ نے پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے شمائلہ بنت شاہدہ سے آپ کا استخارہ صحیح نہیں آ رہا۔ دوسرا آپ نے رابعہ کا نام لیا ہے بچی کا، اس کے ساتھ الحمدللہ عز و جل بالکل بہتر ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور آپ کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے۔ رابعہ کی ماں کا نام ناہید فرمایا تھا آپ نے۔ اور تیسرا سوال آپ نے کیا سعودیہ یا دبئی جانے کے لیے، میرے علم العادات کے حساب سے سفر ابھی نہیں ہے، رب کریم بہتر اسباب عطا فرمائے۔ عاطف بن شاہین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ سکینہ بنت نور بی بی، سکینہ بی بی بنت نور بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، جسم میں بہت شدید درد ہوتا ہے، رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، ان کے پٹھوں کا مسئلہ ہے، پٹھے جسم کے جو ہیں وہ سخت ہو رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور امی کو پلائیں، انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ اذہان کے متعلق یہ بہن ثانیہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ پچھلے 1 سال پہلے بھی کال کی تھی، سورہ اخلاص میں نے بتایا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی طور پہ بچہ پیچھے آ رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے مطابق جو بچہ ذہنی طور پہ پیچھا ہوتا ہے اس کی عمر بظاہر 7 سال ہوتی ہے، مگر اس کا دماغ 3.5 سال والا ہوتا ہے یا 3 سال والا، تو اس بچے کو ذہنی طور پہ پیچھے بولتے ہیں۔ میرے حساب سے یہی مسئلہ آ رہا ہے اور پہلے بھی یہی تھا۔ بہرحال اس وظیفے کو جاری رکھیں اور سورہ بینہ عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کریں، انشاءاللہ اس کا ذہن اچھا ہو جائے گا۔ انم بنت شہناز، میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتے نہیں آتے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، عشاء کے بعد 161 مرتبہ یا لطیف یا اللہ، یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کامران احمد بن جوار بیگم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور آپ ماشاءاللہ ARYQ TV کی نشریات ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کال کی اور آپ کا اتفاق سے آپ کی کال بھی لگ گئی، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے والد کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں آ رہا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پہ دم کر کے ابو کو روزانہ پلایا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے عرفان احمد بن سمینہ نوکری کا مسئلہ بتایا، میرے حساب سے الحمدللہ کوئی بندش نہیں ہے، 401 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ نوکری کے اسباب بھی بن جائیں گے۔ گلنہار بنت رحیمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ اس کی ایک بچی ہے، اس کے بعد 2-3 مرتبہ اس کے مس کیریج ہو گئے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ ایسے بہن بھائی جن کے یہاں اولاد نہیں ہے یا حمل ہوتا ہے اور مس کیریج ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، ڈاکٹری مسئلے بھی ہوتے ہیں، اس میں اثرات کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے بے اولاد، خاص طور پہ بے اولاد بہن بھائی جو ہے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، 1 مرتبہ میرے تعویذات منگوائیں۔ یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل ARYQ TV کے حوالے سے پوری دنیا سے الحمدللہ بے شمار رسپانس الحمدللہ رب کریم نے عطا فرمایا ہے کہ بے شمار لوگوں کے 15 سال، 18 سال، یہاں تک 20 سال
شادی کو گزرنے کے بعد بھی رب نے اپنی رحمتیں فرمائیں اور الحمدللہ ان کو اولاد نصیب ہوئی ہے۔ تو ایسے بہن بھائی جو پروگرام دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، جو بے اولاد ہیں تعویذات منگوائیں انشاءاللہ اور ضرور اس کو استعمال کریں۔ جنید الرحمن بن فرحت کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر بندش، جادو کا معاملہ نہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ جنید کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا۔ سائرہ پروین بنت شگفتہ پروین، میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق پوچھا اور ساتھ یہ فرمایا کہ 2 سال پہلے آپ نے تعویذ منگوایا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعویذ اس کو ٹھنڈا کر دیجئے گا، اس لیے کہ وہ تعویذ اب کام نہیں کر رہا، مگر میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد کا سلسلہ ابھی بھی حساب میں آ رہا ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور عشاء کے بعد 266 مرتبہ 266 یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، تعویذ منگوا لیجئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ بریک سے پہلے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، تقریباً الحمدللہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کو دے دیے، وظائف آپ نے لکھ لیے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا کا مطلب آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے جو ہمارے اکابرین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا طریقہ کار، اس کے مطابق بتاتے ہیں، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ جس نام کا بتایا جاتا ہے صرف ان کو پڑھنے کی اجازت ہے، سب نہیں پڑھیں گے، پڑھتے ہیں اور رب کریم اپنی رحمت سے ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے، نام ہے بابر اقبال، اور بابر اقبال کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 339۔ اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا واسیو یا ربو، یا واسیو یا ربو، اس کی تعداد بھی 339 ہے، تو مطلب جب اس کو ڈبل کر کے پڑھیں گے تو 678 678 678 مرتبہ بابر اقبال نام کے پوری دنیا میں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ پڑھیں گے، یا واسیو یا ربو، یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ ان ناموں کا ذکر کریں گے رب کریم کے کرم سے الحمدللہ نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور ذکر اللہ کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا۔ رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز شامل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ سلام، کیا حال ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون کہاں سے؟ راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں بابا صاحب، میرے بھائی ہیں نا نجف شہزاد، نجف، والدہ کا نام نجف شہزاد، ہاں، ان کی امی غلام زہرا بیگم۔ غلام زہرا بیگم، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ گئے ہیں باہر نا، تو ان کا کام نہیں ہو رہا وہاں۔ کہاں ہے؟ کون سے ملک؟ کوریا میں۔ کوریا گئے؟ جی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب بنائے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں وظیفہ اور حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ واٹس ایپ نمبر ہے آپ کا؟ جی جی، نمبر جو چل رہے ہیں وہ میرے نمبر جو کانٹیکٹ نمبر چلتے ہیں نا، کانٹیکٹ فور اقبال بابا، وہ تینوں نمبر واٹس ایپ پہ ہیں، آپ وہاں واٹس ایپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کے لیے واٹس ایپ نمبر نہیں ہوتا، یہ لائیو کالز کے ذریعے آپ کی کال لی جا رہی ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی سر، بابا جی وہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا بیٹا ہے، اس کا بہت کافی ٹائم سے نا کوئی کاروبار، نام بتائیں، نام بتائیں بچے کا۔ پرویز۔ پرویز کی امی؟ جی پرویز کی امی پروین۔ پروین کیا کرتا ہے ویسے یہ؟ جی یہ کیوں کرے سے بول تو
रियल एस्टेट का काम करते हैं। रियल ये। इस्टेट का काम है। चले अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। आजकल रियल इस्टेट वाले बहुत परेशान हैं, तो कुछ थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी है, मैं भी काम करता हूँ ये वाला, तो इसमें तो चल रही हैं परेशानियाँ। बहरहाल रब्बे करीम अपनी रहमतें फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी हाफिज साहब खैरियत से ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। हाफिज साहब हम लोग के रिश्ते बंदिश है। नाम बताओ। महमूद अली। महमूद अली की अम्मी बीबी रहीमा। बीबी रहीमा। जी तो आपके रिश्ते में बंदिश है, किसने बताया ये? जी जी मैं भी हूँ सर, और मेरी बहन भी है। बहन का नाम क्या है? रुबीना। रुबीना। और वालदा का नाम क्या है? बीबी रहीमा। बीबी रहीमा। चले अल्लाह आसानी करे, अल्लाह दोनों के लिए अच्छे असबाब अता फरमाए, अच्छे नेक रिश्ते अता हों। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी बाबा जी, मैं ना किरण बात कर रही हूँ बुरे वाला से। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा, नाम बताइए। तो ठीक नहीं रहती ना, 2 साल हो गया, लेकिन अभी अच्छा नाम तो बैठती बताएं नहीं है ना। बच्ची का। बेटी का नाम उम्मे रुबाब है। उम्मे रुबाब। और वालदा किरण। हाँ जी। अभी उम्र क्या है उसकी? उसकी उम्र ना 2 साल की होने वाली है, लेकिन अभी बैठती नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ वजीफ़ा प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कौन है हमारा आखिरी कॉलर? कौन है भाई? आवाज़ नहीं आ रही है हमारी आखिरी कॉलर को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बाबा साहब से बात करनी है। आप कौन, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, फरजाना मेरा नाम है। इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ। फरमाइए फरजाना बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताएं। जी मेरा मसला कुछ बीमारी के मुतल्लिक है। मेरी वालिदा का नाम फातिमा बीबी है, मेरा नाम फरजाना बीबी है। सही है। मुझे कुछ पीरियड्स का मसला है। हर महीने में मेंसेस आते हैं, रुकते ही नहीं है। उसके मुतल्लिक मुझे कोई रूहानी इलाज बताया मैं जाए। ज़रूर बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जवाबात की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी पेन से रख लीजिए, सवाल के जवाब में वज़ाइफ भी लिखें। साथ में आपको पता है मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं, उनको भी ज़रूर लिख लिया करें, वक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह काम आएंगे। नजफ़ शहजाद बिन ग़ुलाम ज़ोहरा बेगम, मेरी बहन, आपने फरमाया कि भाई जो है वो कोरिया गया हो और काम नहीं मिल रहा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इसका सफ़र नहीं था। बहरहाल बच्चे भाई बड़े ज़िद्दी होते हैं, जो ठान लेता है कि मुझे जाना है मुल्क से बाहर तो वो फिर चला ही जाता है। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला आसानियाँ अता फरमाए। इसको बोलें हर नमाज के बाद 153 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़े, पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे। परवेज़ बिन परवीन मेरी बहन, आपने फरमाया कि इसका रियल इस्टेट का काम है, आजकल बहुत परेशान है। रब्बे करीम सबके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, सहर, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। परवेज़ को बोलें हर नमाज के बाद 225 मरतबा या बासितु या अल्लाहु, या बासितु या अल्लाहु पढ़े, दुआ करे, इंशाअल्लाह असबाब बनेंगे। महमूद अली बिन बीबी रहीमा और रुबीना बिनते बीबी रहीमा के रिश्ते के मुतालिक जो भाई आपने पूछा है, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात, सहर, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। फिर भी आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे नंबर्स पर रब्ता करके अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे। बहन को भी पहना देना, ख़ुद भी पहनना। और महमूद भाई 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें इशा के बाद, और बहन रुबीना 273 मरतबा 273 मरतबा या लतीफ़ु या अल्लाह दुआ करें, इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। उम्मे रुबाब बिनते किरण, मेरी बहन, आपने फरमाया कि 2 साल की बच्ची बैठना नहीं जानती। रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म की नज़र, सहर, जादू, बंदिश का मामला नहीं है। ज़हनी तौर पे बच्ची थोड़ी पीछे है, इंशाअल्लाह बैठेगी भी, चलेगी भी। सूरह बय्यना हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और पिलाएं, अल्लाह तबारक तआला करम फरमाएगा। फरजाना बिनते फ़ातिमा, मेरी बहन, आप जो अपना पीरियड्स का मसला बताया कि आप के साथ जो मामला है, रब्बे करीम आपको सेहत दे। पंसूरे में देखिएगा 7 सलाम,
یہ 7 سلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے وظیفے کے طور پر نکال کے دیے گئے ہیں، پنسورے میں ہوتے ہیں، تو اس کو ضرور بالضرور آپ اگر خود نہیں پڑھ سکتی پیریڈز میں ہے تو کسی بچے سے بچی سے اس کو پڑھوا کر روزانہ 21 دن تک بلا ناغہ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ یہ 7 سلاموں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا کی طرف سمجھ لو اب وائنڈ اپ کی طرف چل رہے ہیں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی شام 7 بجے۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔